اہل محفل سے مجھے داد ملے یا نہ ملے، میرے آقا کو پسند آئے سلام ایسا ہو۔ کبھی کبھار اس نیت کے ساتھ بھی بولا کریں کہ ہماری حاضری براہ راست مکین گنبد خضرا سماعت فرمائے۔ نعرہ تکبیر، سب کہیے، ہاتھ اٹھا کر کہیے نعرہ تکبیر، کہیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مجمع ماشاءاللہ بڑا عظیم ہے، عظیم اس واسطے دے کہ جس ہستی دا عرص پاک ہے ہستی بھی بہت۔ بولو نہ بولو تو اٹھی مرضی، سارا ٹائم میں آدھا گھنٹہ تقریر کرنے سے بعد 12:05 جو ہے نا پہلے تقریر ختم ہے۔ میرے ایک بڑے پیارے دوست انہوں نے صاحبزادے خطیب پاکستان صاحبزادہ علامہ پیر سید عثمان علی شاہ صاحب فرما لیں، میں پارتا بندہ ایسے نہیں تو لیٹ آیا، صرف ایک مہربانی فرماؤ، ٹائم میں دس دیتا ہے، اشارہ منو کرے کوئی نہ، گھڑی میں بنی ہوئی یہ حساب نال 3 منٹ لانے نے۔ درود شریف پڑھو ذوق کا، بہت نہیں پتا کہنا منو آتا ہے۔ میں شاہ لکھانی دے لنگر دے ٹکڑے کھا کے جوان ہویا، تے جوان ہو کے بڈھا بھی ہو گیا 17 سال دا، اس وقت کوئی پڑھانا ہوندا پر انج نہیں پڑھو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ باب آج بلند روشی و صلاۃ و سلام علیہ یا سیدی یا سیدی۔ قابل سعادت احترام گلے گلشن لاسانی دل بندے، اور میں جو کچھ کہنے والا ہوں دل سے کہوں گا کیونکہ میں اسی آستانے کا غلام ہوں۔ پوائنٹس پوریں گے میرے پاس کیونکہ میں ہوں ہی اسی آستانے کا غلام ہوں، مجھے جو ملا اسی آستانے سے ملا۔ گلے گلشن لاسانی دل بندے حضور نقش لاسانی، اور شہزادہ فخر سٹیج والے تسی داد دے ایک ٹائم لیٹ دے دے ادھر داد والا لیٹ ہون دے گل چنگی نہیں۔ صاحبزادہ والا شان، عزت مآب، عالی جناب، عالی مرتبہ حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید غلام دامت برکات العالیہ والقدسیہ دے سجاستہ آستان عالیہ لسانیہ حسینیہ آبدیہ اور پیکر اخلاص پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر محمد خاور عزیز صاحب دامت برکات العالیہ والقدسیہ دے سجاستہ آستان عالیہ ڈیرہ حتیمہ شریف ساڑھے سارے ہی شریف، اور شہنشاہ کتابت خطیب پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید عثمان علی شاہ صاحب دامت برکات العالیہ والقدسیہ۔ علماء زیرکار نعت خانان شیر بیان، میں نہ خطیب ہاں نہ میں واعظ ہاں، واعظ ہوندا پہلو اپنے آپ نصیحت ہوندی تے پھر کسے نوں واعظ کردا تے پھر واعظ بندا۔ خطیب میں کوئی نہیں، خطابت دا مینوں پتہ کوئی نہیں، مقرر کردا تقریر کردا مقرر، خطاب کردا خطیب، نہ میں خطیب نہ میں مقرر، فن خطابت تو نہ آشنا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سٹیج پہ لڑ کی آیا ہے، مائک پہ آیا کیوں ہوئے؟ صرف اینی گل سمجھ لو کہ مصر کا بازار ہوئے، دنیا خریدار ہوئے، بکن والا رب دا یار ہوئے، بولی سکتے کیا بادشاہ ہے۔ میں چوری کر کے دلہ نہیں کرنا ہوں، کیا کھڑو سوال کیوں ہے اس لئے کہ مصر کا بازار ہوئے، دنیا خریدار ہوئے، بکن والا رب دا یار ہوئے، بولی سرے بازار ہوئے، مصر کا خزانہ رہ کے دینا مصر بھی آوے تے مول پیریا ہوئے تے سونے تے چاندی نال حسن دا تاجدار تولدا ہوئے، ایک مائی سوٹی پھڑی دی ماڑی دی چادر تے وچ پروانہ لگے دے او بھی سوٹی ٹیک دی تے لک اڑیا او بھی آ گئے۔ کسی آکھیا ماں ایتھے کی لین آئی ہے؟ آندی ہے تسی کی لین آئے ہو؟ انہاں آکھیا
تاجدار خریدن آیا فرمایا میں بھی خریدن آیا انہوں نے کہا بھائی پلے کی انہیں اج کر کے چادر کی گنڈ کھول کے نا تو سوتر کی ہڈی کڈی انہیں آخیا ماں سوتر کی ہڈی تو یہ جو حسن کا شہزادہ نہیں ملنا فرمایا ملے یا نہ ملے قیامت تک یوسف کے خریداروں میں میرا نام کیونکہ خریدار کی نہیں بنی ہے رب دے یار بھی تے اسی تے خریدار مدینے والے دے بن کے آیا یا شیخ صاحب آسانی نقش آسانی فخر آسانی آپ کے دروازے سے آئی اسی لیے ہے کہ وہ ہمیں محمد کی چوکھٹ تک لے جاؤ اگر دنیا چاہیے ہوتی تو دنیا داروں کے دروازے پہ جاتے دنیا دار کے دروازے پہ نہیں گئے بلکہ کملی والے کی یار کے دروازے پہ آئے اور ایک بات بتاؤں فقیر میں اور دوسرے لوگوں میں فرق کیا ذرا توجہ سے بات فرمانا کیونکہ اصل خطاب انشاءاللہ بعد میں اصل تو نہیں میں آیا کہ میرا بھی اثر ہی لیکن اچھے انداز میں صاحب صاحب خطاب فرمائیں گے سکندر اعظم میری بات کو نوٹ کرنا ذرا حضور آپ کی نظر توجہ فرماؤ سکندر اعظم یونان سے چلا توجہ کرو سکندر اعظم تاریخ والے جانتے ہیں جنہیں تاریخ سے محبت ہے سکندر اعظم یونان سے چلا ساری دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ نے آیا حسرمدال کی پہاڑیوں میں پہنچا ہندوستان کے سارے راجہ میں جملہ نوٹ کرنا ذرا آخر میں سب رکھ پائے گا حسرمدال کی پہاڑیوں پہ آیا ہندوستان کے راجے مہاراجے استقبال کے لیے آئے کسی نے سکندر اعظم سے شکایت کی اینا پہاڑیاں دے کو فقیر دی کلی ہے بچو اللہ ہونا والا ہوتا ہے وہ سکندر اعظم تھا انہوں نے کہا وہ تیرے استقبال لئے نہیں آیا سکندر اعظم نے غصہ آیا تلوار میں آنچو کٹی پہاڑی دے اٹھے گیا ان جملہ نوٹ کریو ذرا جا کے دروازہ فقیر دا کھڑکایا فقیر بولیا کون ہے میں سکندر اندر آواز آئی میں کلندر یہاں کبھی باتیں بھی سن لیا کرو مجھے ترنم بھی آتا شاہ لسانی کے دار پر کسی چیز کی کمی نہیں خدا کی قسم ہاں آج سوچو غلام حسین کو بھی دکھاؤ آج افتخار ملت تو دکھاؤ غلام رسول تو دکھاؤ عباس علی شاہ صاحب کو دکھاؤ جو درد کے ساتھ جب شاہ نامہ اسلام پڑھے تو خدا کی قسم پہاڑوں پہ جگر پھٹ جاتے تھے 55 سال ہو گئے 55 سال ہو گئے شاہ صاحب پہ مجھے آتے مجھے میری 70 سال عمر تجاوز کر چکی ہے مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار تیری صحت کا راز کیا ہے کیسے اس طرح بولے میں نے کہا میری تیری صحت کا راز کیا ہے وہ باڈی بلڈر تھا اس نے کہا گھی دودھ اور مکھن سے پیڑے میں کہا پر یہ نہیں فرق ہے نا یہ رہ جانی ہے کہنا تیری صحت کا راز میں شاہ لسانی دے در دے کیڑے شاہ لسانی دے در دے پہ باہر سکندر تلوار کڑی دروازہ کھڑکایا کون میں سکندر فرمایا میں کلندر ہوں ذرا توجہ کرو بالکل توجہ رکھو بڑا کمال تاریخی جملہ آنے والا ہے بہت قیمتی جس کی قیمت کوئی نہیں سکندر نے آخیا کون آخر میں کلندر سکندر سوال کرتا ہے مجھے بتاؤ کلندر اور سکندر میں فرق کیا ہے فقیر جواب دیتا سکندر مر گیا تو فرا کلندر مر گیا حضرت باقی باللہ اپنا جلالہ نہیں پڑھا ہے صابر بنیانی قبر جو بار میرے غوث نے ہاتھ کھڑ کے بیعت نہیں کیتا جا ملتان یوسف دردیدی رحمت اللہ دروازے میں 60 لوگ اجے بھی وہ مورا بنے ہیں میرے مجدد پاک ذرا توجہ کرو سکندر مار جا کے فدا کلندر مار جا کے بقا میرے مجدد پاک کتاب کا نام کرامات اہل حدیث عبد المجید سودری
کتاب کو لکھنے والا مصنف اس کا مؤلف وہ کتاب اٹھا کر دیکھے مجدد صاحب کے آستانے کا غلام کابل میں آیا پروردہ تھا میرے مجدد کا نگاہ ولایت کا پروردہ تھا جب آیا تو مولانا سلیمان منصور پوری جس کا تعلق میں تنقید نہیں کرنا کتاب میرے پاس ہے مطلب کہ حدیث سے تعلق تھا اس نے کہا جب وہ تینوں مرشد آئے امیر کابل کے مرشد تھے مجدد پاک کے غلام تھے تو کہنے لگے میرا ارادہ ہے سرہند شریف جانے کا جب سرہند شریف گئے مولوی سلیمان منصور پوری کہتا میں بھی ساتھ گیا جب تربت گئے قدموں میں بیٹھ گئے حضرت صاحب انہوں نے مراقبہ کیا آنکھیں بند کر لی اب وہ مولوی منصور سلیمان منصور پوری جن کا تعلق مسلک اہل حدیث سے ہے نام ادب سے لے رہا ہوں تنقید نہیں کر رہا کتاب ان کی بات ان کی سنا میں رہا ہوں مولوی سلیمان کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ شاید ان دونوں بزرگوں نے کوئی راز کی بات کرنی ہوگی تو میں دربار سے اس کے پاس چلا جاؤں جیسے ہی میں اٹھا تو مجدد صاحب نے مینار سے ہاتھ نکال کر مجھے ٹخنے سے پکڑ لیا اور مزار سے آواز آئی مولوی بہ جا اسی چھپا کے گل نہیں کرتے مولوی بہ جا اسی چھپا کے گل سکندر مر جائے فنا تو کلندر مر جائے بلکہ میں اپنی بات بتاتا ہوں اللہ کی قسم اٹھا کر میں یہ نہیں کہ بادلہ اپنی والدہ کو ولی ثابت کرنا چاہتا ہوں میری نظر تو ولی کاملہ ہے جس نے 60 سال اس آستانے کی خدمت کی ہے والدہ صاحب فرماندیاں نے 4 سال حضرت تھے درخواست دیتی میری اور جمیل صاحب دی نال ساڈے نانا جی حج دی درخواست نہ نکلی پہلی درخواست دیتی 800 دوسری نے دیتی 900 روپیہ ایک حج دا بہری جہاز سے تیجی نے 1100 تے چوتھی نے 1300 درخواست نہ نکلے والدہ صاحب فرماندے نے پنجی واری او نال تے ساڈے نانا جی دونوں کلے چلے تے اما جی کہن لگے حالت یہ سی کہ اگر درخواست اس کی نہ نکلی تے اودوں پولیس لے آنے ڈپٹی کمشنر صاحب نے کہنا وہ لفافے انہوں نے پھڑایا جاتا سی کہ بندہ وہ نہ بولتے سن جس میں وہ موقع آیا والدہ صاحب فرماندیاں نے بدر میں علی پور شریف آ کے نا تے حضور بابا جی شہنشاہ لاسانی تاجدار علی پور مصطفیٰ کا نواسا علی کا شہزادہ زہرا کا دلارا حسنین کا پیارا ہم آسیوں کا والدہ صاحب فرماتی ہے جب میں بیٹھی تو میں نے مراقبہ کیا آنکھیں بند تھی نیند کا غلبہ ہوا تو جب تک مجھے نیند کا غلبہ نہیں ہوا میں نے ہاتھ جوڑ کر کہ حضور دعا فرمائے میری درخواست نکل آئے اور میں چلی جاؤں ورنہ میں مر جاؤں میں صدقے جاؤں ایسے لاجپال پیر کو والدہ صاحب قسم اٹھا کے فرماندیاں نے بدر اکھاں بند ہوئیاں نیند کا غلبہ آیا اللہ دی قسم ہے اس مزار دے وچ شاہ لسانی نو ہاتھ چوک کے دعا کر دیا دعا کر دیا تے جدو اسی گئے تے تسی ویکھو پھر میں صدقے جاواں اس سونے پیر تو ساری درخواستاں نکل گئیاں آخری لفافہ چکیا تے درخواست نہیں نکلی تے ڈپٹی کمشنر آف وہ بھی ماشاءاللہ بڑے عجیب ذہن دے بندے سن کہہ لگے بھئی آ لفافہ آخری ہے یہ سب کو مقدر والا ہے جے سب کو کیوں اس تو بعد آس ٹوٹ جانی ہے امید ٹوٹ جانی ہے تے جدو نہ آیا تو میرے نانا جی اکبر علی دا نہ آیا میں کہا وہاں شہنشاہ لاسانی آئندہ ڈپٹی کمشنر ہی بن گیا اور جنہیں تے ولی نگاہ کرے اور وہی لاسانی ہوندا جڑا شاہ لاسانی دے اللہ اکبر یا علی یا رسول سکندر مر جائے بنا کلندر مر جائے نہیں مانتا آج سے کھڑی زبانی گل کرتا مجھے ذوق ہے شاہ صاحب بیٹھے نا ماشاءاللہ شعر بڑا سونا پڑھتے ہیں میں بھی شعر پڑھنا میاں صاحب فرماندے نے جناں پڑھیاں سبحان اللہ 17 سالانہ بابا پر شاہ لاسانی دے در دے ٹکڑے کھان والا میرے شاہ کریم میرے لجپال میرے جانی جان میرے سب کچھ
میری عزت میرا وقار میری شور جو کچھ بھی ہے وہ سونے دا صدقہ حضور سفر لسانی فرماتے سن صاحبزادہ والا شان مجہور ہے اے بابا جی دا لنگر خدا دی قسم کوئی بیماری لگ جائے جڑا شفا دی نیت کھاوے گا رب شفا عطا کر دے گا اے لنگر نو ایویں نہ سمجھی ایویں لنگر نہ سمجھنا توجہ تے کر نیازا فرماندے نے جنہ بڑی وہ جنہ بڑیاں عشق نوازا میرا 2000 بندہ کل بابے جی کا ہو سکتا ہو کتوں کھایا کہ ٹکڑے جا کے میرے پیر دی جنہ بڑیاں عشق نوازا کرم ہے میرے نبی علی پور کے اندر جتنا فیضان سارا مدینے شریف دا اے حضور توجہ کرنا ذرا پینتیاں دے خطاب ختم ہے جتنا فیضان کرم ہے کتھوں دا مدینے شریف دا مولوی گل سمجھ نہیں آئی ذرا توجہ کرو میں کہنا ذرا ہن تیرا حضور وال رکھا والے زیارت کرا کی مطلب ہے توجہ کرو اور نالے دین کرو نالے عید کرو اسی آنکھوں سبحان تے لوکاں کہنا بابے نوں بلانا بھول گیا نہ بولنا بھولیا نہ ذرا توجہ کرو فیض کتھوں آئے مولوی سمجھ نہیں آئی میں کہ ہنے آ جاندی ہے کوئی زمیندار پنڈا دے بندے زیادہ زمیندار بیٹھے آؤ کاری آشر علی آنے میں جھٹا کئی جھٹ زمیندار ہون گے انہوں پوچھو جڑا کھالے جو پانی آیا ہے جڑا نہر جو سوا کنے آئی سوے کو کھانا بنائی کھالے کو پانی کتھوں آیا ہے اللہ اے سوے دا میں کیا کوڑ مرے رائے اے بے پہاڑا وچو آیا ہے کہتے کنے میں کیا پہاڑا وچو چشمہ نکلیا چشمہ آیا دریا وچ دریا جو نہر نکلی نہر جو سوا سوے جو کھالا کھالے جو پانی کھیتا وچ ہن کوئی پاگل ہی آکھے میں چشمے نو نہیں ماندا تے بھائیا پھر کھالا بند کر لے پانی دے چشمے نہیں جو جی دریا کتھوں بند چشمے تو دریا تو نہر تو سوا تے سوے جو کھالا تے کھالے جو نالی جو نالی جڑی آئی ایک بڑی سمجھے زمیندار وہ پیاری ہے میں نہیں چشمے نو ماننا میں کہا کیا میں کہا کران چشمے کا دوا ٹکا چشمہ بند کرا دئیے پانی چشمے دا مولوی کھیت مر جان گے میں کہا بس ایک ہی صاحب لانا اور فیضان کا سچ چشمہ میرے محمد کی نام ہے اب سنو علی پور شریف کیسے آیا یہ فیضان میرے مصطفیٰ میں نقش بندی تاجدار صداقت بولو سبحان اللہ ہاں سے حضرت سلمان میں زیادہ پورا نہیں گنوں گا ٹائم تھوڑا میرے پاس حضرت سلمان فارسی پھر حضرت قاسم پھر امام جعفر صادق پھر باجی مستامی وہاں سے چلتے چلتے حضرت امیر کلہال پھر بہودی نقشبند باقی بلا تک آیا وہاں سے سرحد شریف آیا مجدد پاک کے پاس سرحد شریف سے حضرت توجہ کرنا حاجہ محمد معصوم سرحدی وہاں سے بابا جمال الرحمت بابا جی محمد عیسیٰ بابا جی محمد فیض اللہ خلاہی بابا جی نور محمد چراہی تاجدار ولایت بابا جی فقیر و چراہی وہاں سے حضور شاہ اللہ ثانی پھر نقش اللہ ثانی پھر فخر اللہ ثانی سچ چشمہ وہی تھا وہی فیضان جو مصطفیٰ
اور علماء سے پوچھو تاجدار صداقت کے پاس خزانہ نبوت تھا، یہ علماء سے پوچھ لینا، مسئلہ غلط ہو مجھے سمجھانا، میں رجوع کر جاؤں گا۔ مولا صدیق اکبر کے پاس فیضان نبوت اور نبوت کا فیضان تھا، مولا علی کے پاس ولایت کا فیضان تھا۔ ارے خوش قسمت ہے شاہ لسانی نقش ثانی فتح ثانی کا صدقہ فیضان نبوت بھی ہماری جوڑی میں ہے، فیضان نبوت۔ اور یہ فیضان ملا تو ایک بات آخر تک کمال کیا ہو، کسی شیخ نے لانے لگے یہ جتنا باغ نظر آ رہا ہے، جتنے پھول ہیں نا، یہ شاہ لسانی کا گلشن ہے۔ بہت سبحان اللہ، ہائے ہائے کون شہنشاہ لسانی؟ ذرا توجہ کر، میں قربان جاؤں میرے پیر شہنشاہ لسانی خدا دی قسمیں جنہ دعا فرمائیے مولا جنوں بخشنا نہیں انہوں میرے بولنا بیجی جنوں بخشنا دے علی پور دے مریدو آکھو سبحان اللہ جنوں بخشنا نہیں انہوں میرے بولنا بیجی یہ لجپال سید جڑا سیدہ دا فخر بڑھیا ولایت دا تاجدار بڑھیا اور پھر کس شاہ لسانی نے نقش لسانی نو اپنے دور دا لسانی بنا چھڑے آیا، اپنے دور دا لسانی پھر نقش لسانی نگاہ کر کے میرے پیر فخر لسانی نو اپنے دور دا لسانی بنایا ہے۔ پر عالم چشتی تیری بھی عظمت نو سلام کر رہا، بڑی کمال گل کر گیا ہے میرے شیخ نقش لسانی رحمت اللہ علیہ نے بارے جری عظمت بیان کر گیا ہے کہ میں صدقے اس سوڑے تو او جدہ لبدا نہیں کوئی ثانی ولیاں دا محبوب کہا ہے او عارف مرد حقانی شہر شایوں نے درد مگتے شہر شایوں نے درد مگتے او دے قدماں وچ سلطانی صدقہ سمجھو کرنا شہر شایوں نے درد مگتے او دے قدماں وچ سلطانی آدم لاسانی تے کدرے نہیں کوئی علی حسین لاسانی بات ختم کرنے لگا حضور